اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کا متلاشی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے ان کی چارپائی کے نیچے سے اس صحیفے کو نکال لیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو مجھے روک دیا کہ اسے واپس رکھ دو۔ میں نے کہا، آپ تو مجھے کسی چیز سے نہیں روکتے، آج کیوں اس صحیفے سے روک رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ایک سچائی ہے، اس میں وہ باتیں ہیں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں۔ میری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔ میرے پاس یہ دو چیزیں محفوظ ہوں گی، یعنی کہ یہ صحیفہ اور اللہ کی کتاب، تو مجھے اس کے مقابلے میں اپنی زرخیز زمین کی بھی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ صحیفہ صادقہ سے چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نفلی نماز نہیں ہوتی۔ کھاؤ پیو، صدقہ خیرات کرو، جو چاہے کپڑے پہنو، شرط یہ ہے کہ اس میں فضول خرچی اور تکبر نہ ہو۔ وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہے، اور قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا، جس کا تم میں سے اخلاق اچھا ہوگا؟ جب تمہارے بچوں کی عمر 7 برس ہو جائے تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے، ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے، دن میں روزہ رکھتے اور راتوں کو اپنے اللہ کے حضور جھک کر عجز و نیاز کے ساتھ نوافل ادا کرتے۔ جب بھی ذرا فارغ وقت ملتا قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ کو قرآن سے خصوصی لگاؤ تھا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کو آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے تھے، اسی لیے اپنے شب و روز اسی میں گزارتے۔ ایک مرتبہ اس وقت تک جتنا قرآن پاک نازل ہوا تھا سارا ایک ہی رات میں پڑھ لیا۔ جب اس بات کی اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ 3 دن سے پہلے مکمل نہ کیا کرو۔ اس واقعے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ خود کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو جمع کیا، پھر اس کو ایک ہی رات میں پڑھ لیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 ماہ میں مکمل کیا کرو۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، نوجوان ہوں، زیادہ پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10 دنوں میں مکمل کر لیا کرو۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 راتوں میں مکمل کر سکتے ہو۔ میں نے پھر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سے بھی زیادہ پڑھنے کا شوق ہے، مزید اجازت عطا فرمائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا۔ صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی فرمایا، جس آدمی نے 3 راتوں سے پہلے قرآن کی تلاوت مکمل کی، گویا کہ اس نے قرآن پاک کو سمجھا ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں ہمارے لیے بڑا واضح سبق ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، وہ آسانیاں پسند کرتا ہے، مشکلات پیدا نہیں کرتا۔ دین نے ہمیں جو آسانیوں اور سہولت دے رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بلا وجہ اپنے آپ کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں شب و روز کے اکثر اوقات میں عبادت کے عمدہ طریقے سکھائے ہیں۔
اگر ہم سادگی کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہوں تو یقیناً اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عمدہ عبادت، کثرت سے اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت اور روزہ ایک مومن انسان کے دل پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ ان عبادت کے کرنے سے دل بہت ہی نرم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہو جاتا ہے، اور جب کسی کا دل نرم پڑ جائے تو پھر وہ آنسوؤں سے روتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بھی ایسے لوگوں میں سے ایک تھے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے کثرت سے روتے۔ یعلا بن عطا رحمۃ اللہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے لیے سرما تیار کرتی تھی تاکہ وہ اپنی آنکھوں میں ڈالیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کثرت سے روتے تھے۔ اپنے دروازے کو بند کر لیتے اور دیر تک روتے رہتے۔ رونے کی وجہ سے ان کی بینائی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ کیا یہ وہی انسان نہیں جو کہہ رہا ہے، اللہ کی راہ میں ایک آنسو بہانا مجھے اللہ کی راہ میں 1000 دینار خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے؟ ایک دفعہ عبادت کے حوالے سے ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں، ایک مرتبہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی انسان آنے والا ہے۔ ہم نے دیکھا تو آنے والا ایک انصاری تھا۔ اہل مدینہ کو انصاری کہتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں خوش آمدید کہا اور ان کی رسالت کو تسلیم کیا۔ اس انصاری کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ بائیں ہاتھ میں اس نے اپنے جوتے اٹھائے ہوئے تھے۔ دوسرے روز ہم اسی طرح بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی انسان آنے والا ہے۔ ہم نے دیکھا تو آنے والا وہی آدمی ہے جو کل آیا تھا۔ تیسرے روز پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک جنتی ابھی آنے والا ہے۔ دیکھا تو پھر وہی انصاری ظاہر ہوا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے رخصت ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ ان انصاری کے پیچھے چل پڑے جس کو 3 دفعہ جنت کی بشارت مل چکی تھی۔ اس انصاری سے انہوں نے کہا، میرے اپنا والد سے جھگڑا ہو گیا ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 روز تک گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ کیا میں 3 روز کے لیے آپ کے ہاں قیام کر سکتا ہوں؟ اس انصاری نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، آپ ہمارے ہاں ٹھہر جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے ہمیں بتایا، میں نے 3 راتیں اس انصاری کے گھر قیام کیا، لیکن اس میں قیام اللیل والی کوئی جھلک نہ دیکھی، یعنی راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے قطعی نہ دیکھا، سوائے اس کے کہ جب وہ اپنے پہلو کو بدلتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اذان کے وقت نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تاکہ نماز فجر ادا کرے۔ میں نے بھلائی کی اس کلمے کے علاوہ اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں، ممکن تھا میں اس کی عبادت کو حقیر جانتا۔ میں نے اسے اصلی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، میرا والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، نہ ہی انہوں نے مجھے گھر سے نکالا ہے۔ میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں سنا کہ عنقریب تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ میں نے 3 مرتبہ دیکھا تو وہ خوش قسمت آپ ہی تھے۔ میں نے سوچا کہ دیکھوں آپ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، تاکہ میں بھی آپ جیسا عمل کروں اور جنت کا حقدار بن جاؤں۔ لیکن میں نے تو آپ میں کوئی بڑا عمل نہیں دیکھا۔ آخر کس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ اس انصاری نے کہا، آپ نے جو کچھ دیکھا بس یہی عمل تھا، میں نے تو اتنا ہی عمل کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں، جب میں واپس آنے لگا تو انہوں نے مجھ سے کہا، ٹھہرو، میں جو عمل کرتا ہوں آپ نے دیکھ لیا، لیکن اس کے علاوہ ایک بات اور ہے، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ بغض نہیں رکھتا، اور جو کچھ اللہ نے کسی کو دے رکھا ہے اس پر حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ
نے فرمایا یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ کی زندگی کا مقصد ہی آخرت کی کامیابی تھا۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سما گیا تھا کہ دنیا کا سامان تو عارضی ہے اور آخرت تو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تم پر کل قیامت کے دن ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان کے اندر بے انتہا عاجزی اور انکساری تھی۔ عاجزی اور انکساری کی پہلی علامت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی عزت و وقار کو پہچانیں۔ حسن بن شفیع رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم عبداللہ بن عمرو کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا ایک شاگرد حاضر ہوا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ نے فرمایا تمہارے پاس وہ آدمی آیا ہے جو زیادہ جانتا ہے۔ جب وہ بیٹھ گیا تو حضرت عبداللہ نے اس سے کہا ہمیں 3 اچھی اور 3 بری باتیں بتاؤ۔ اس نے ادب کے ساتھ کہا ضرور بتاؤں گا۔ بھلائی کی 3 چیزیں یہ ہیں سچی زبان، پرہیزگار دل اور نیک عورت۔ 3 بری چیزیں یہ ہیں جھوٹ بولنے والی زبان، گنہگار دل اور بری عورت۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ حاضرین سے کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا نا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ بہت بہادر، شہسوار اور دلیر جنگجو تھے۔ جنگ کے میدان میں بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان کی عبادت کے معمولات ان کو جہاد سے نہیں روکتے تھے۔ اللہ کی راہ میں جان و مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ 2 تلواروں کے ساتھ ایک ہی وقت میں لڑائی لڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کئی جنگوں میں شریک ہوئے۔ فتح مکہ جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی واضح فتح قرار دیا، اس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ غزوہ حنین میں بھی آپ نے کامیابی کی مٹھاس چکھی۔ غزوہ تبوک میں بھی آپ نے شرکت کی۔ جیش ردہ میں آپ نے اپنے والد عمرو بن عاص رضی اللہ کے ہمراہ اسلامی لشکر کی جانب سے شرکت کی۔ جیش ردہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے، یعنی اسلام سے پھر گئے تھے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش کا دور تھا، لیکن مسلمانوں نے ان مرتدین کے خلاف بہت بہادری اور جرأت کے ساتھ جنگیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اسلام پھر سے اسی طرح طاقتور ہو گیا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں طاقتور اور قوی تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ نے 70 سال کی عمر پائی۔ دنیا نے ان کو کبھی کوئی دھوکہ دیا اور نہ ہی اپنی زیب و زینت کی وجہ سے اپنی طرف متوجہ کر پائی۔ پوری زندگی اللہ کی رضا کا خیال رکھا۔ رکوع و سجود، ذکر الہی، قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ ان کی زندگی کا حصہ رہے۔ اپنی زبان کی ہمیشہ حفاظت کی۔ کتابوں کی صورت میں انہوں نے ہمارے لیے بہت علم چھوڑا، ایسا علم جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ جب بھی کوئی سیکھنے والا اس علم کو سیکھے گا یا کوئی پڑھنے والا پڑھے گا تو ان کو مسلسل ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ کی چند اقوال اس دعا کے ساتھ پیش خدمت ہیں کہ اللہ ان سے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کے دروازے کھول دے۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز کے بعد وہ ایک سوئے ہوئے آدمی کے پاس سے گزرے، اس کو اپنے پاؤں کی مدد سے ہلایا اور اٹھا کر کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں اپنی مخلوق کو دیکھتے ہیں، پھر ان میں سے ایک جماعت کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ جو کسی کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ اس میں خود گر پڑتا ہے۔ اسی طرح ان کا یہ قول بھی ہے کہ بھلائی کے متعلق جو میں آج کرتا ہوں یہ ہمیں اس عمل سے زیادہ محبوب ہے جو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ اس سے دوگنا بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس وقت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور ہمیں صرف آخرت کی فکر ہوتی تھی، ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج ہم دنیا کی طرف جھک چکے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں۔
آپ فرمایا کرتے تھے اس چیز کو چھوڑ دو جس کا آپ سے کوئی واسطہ ہی نہیں، ایسی بات نہ کرے جو آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک آنسو بہانا میرے نزدیک 1000 دینار خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ راستے ہمیشہ دو ہی ہوتے ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط۔ وہ لوگ قسمت کے بڑے دھنی ہوتے ہیں جن کو صحیح راستے یعنی صراط مستقیم کی پہچان ہو جائے، خاص طور پر شعور پانے کی عمر میں۔ ایمان کی حرارت جب دل میں جگہ پا لیتی ہے تو دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ شعور پانے کی عمر میں حق کی تلاوت چکھی تو علم کی پیاس نے انہیں بے قرار کر دیا۔ قرآن و تورات کا مطالعے سے قاری الکتابین کہلائے، تقویٰ، پرہیزگاری، قرآن سے محبت اور جہاد سے شغف اس جنت کے متلاشی کی پہچان تھے۔ احادیث کو لکھنے کی روایت بھی انہوں نے ڈالی۔ سب سے زیادہ احادیث یاد رکھنے کا شرف بھی حاصل تھا ان کو۔ صحبت نبوی سے فیضیاب بھی ہوئے، تربیت نبوی کا شرف بھی حاصل تھا ان کو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ صدق اللہ العظیم۔